बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। बरसों पुराना किस्सा है ये। पाकिस्तान को मौरों से वजूद में आए 12 साल बीत गए थे। उन दिनों में एक सरकारी इदारे में मुलाजमत करता था। मैं जिस शहर में काम करता था वो हमारे गांव से 40 मील दूर था। इसीलिए मैं रोजाना घर से ही सुबह ड्यूटी पर शहर जाता और शाम छुट्टी करके वापस गांव आता। मेरी माँ जिंदा थी जबकि अब्बाजान का इंतकाल हो चुका था। मुझसे बड़ी एक बहन रशीदा की शादी हो गई थी और वो अपने घर में खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। कुदरत ने मुझे सेहत तो अच्छी दी थी, मेरा जिस्म भी मजबूत और तवाना था, मगर मेरा रंग बहुत काला था। चेहरे के खदोखाल बदनुमा थे, चपटी सी नाक और बंदर जैसा चेहरा। मेरा ये चेहरा देखकर लोग मुझसे नफरत से मुंह फेर लेते, मगर मेरे दिल में कोई भी नहीं झांकता था कि मेरे अंदर एक खूबसूरत इंसान भी मौजूद है। सब मेरी ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखकर मुझसे नफरत करते। उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि तमाम बिरादरी में सिर्फ हम ही मुफलिस और गरीब थे। यही गरीबी और बदसूरती न सिर्फ मेरी दुश्मन बल्कि मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गई। गांव की जवान लड़कियां मुझे देखकर तंजिया बातें करती और कह लगाती। उन्होंने मुझे काला कव्वा, बंदर, लंगूर और ना जाने कितने ही अलकाबात से नवाज रखा था। गांव का सबसे अमीर शख्स सुल्तान खान था। उसकी जायदाद का कोई शुमार नहीं था। वो मेरे अब्बाजान का चचाजाद था। बचपन में ही मेरी मंगनी चचा सुल्तान की बेटी सुरैया से कर दी गई, मगर अब जबकि मेरे अब्बा इस दुनिया में मौजूद ना थे और मेरी शक्ल भी किसी को नहीं भाती थी, साथ ही गरीबी का अनमिट दाग भी मेरी पेशानी पर सजा हुआ था, तो चचा सुल्तान ने मेरी और सुरैया की मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ मेरा समाजी और माशी बायकॉट भी कर डाला। बिरादरी के दीगर लोग भी चचा सुल्तान के हमनवा बन गए और मुझे एक अछूत समझकर मुझसे नफरत करने लगे। मैं उन लोगों की नफरतें देखकर बहुत कुढ़ता और ऊपर वाले से शिकवा भी करता कि उसने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया, उसके खजाने में क्या कमी थी, मगर मैं और कुछ नहीं कर सकता था। जिंदगी यूं ही बेकैफ सी गुजर रही थी। उधर मेरी माँ को मेरे सर पर सेहरा देखने की शदीद ख्वाहिश थी। चचा सुल्तान की तरफ से मायूस होने के बाद उन्होंने बिरादरी के हर घर में जाकर मेरे लिए झोली फैलाई, मगर मेरी गरीबी और मेरी बदसूरती मेरे राह की दीवार बन गई। बिरादरी में किसी ने भी मुझे रिश्ता ना दिया। बिरादरी से बाहर एक नज़दीकी गांव में एक ख़ानदान हर लिहाज से हमारे ही मयार का था। वहाँ मेरा रिश्ता तय हो गया। लड़की को मैंने न सिर्फ एक बार देखा बल्कि उसका नाम शमीम था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। रिश्ता तय होने पर मैं अपनी किस्मत पर रश्क करने लगा। मैं बहुत खुश था कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो रही थी। अम्मी भी मसरूर थीं और ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां कर रही थीं, मगर तकदीर मेरी बदबख्ती पर मुस्कुरा रही थी और मेरा तमाशा देख रही थी। और फिर वही हुआ, मेरे सर पर सेहरा न सज सका और मेरी सारी आरजुएं दम तोड़ गईं। एक सुबह अचानक खबर मिली कि मेरी मंगेतर और होने वाली बीवी शमीम अपने गांव के एक लड़के के साथ घर से फरार हो गई है। उसने भी मेरी बदसूरती का शोहरा सुन लिया था। जल्द ही यह खबर न सिर्फ पूरे गांव बल्कि पूरे इलाके में फैल गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा। खूब बेइज्जती हो गई। मेरे अरमान भी अधूरे रह गए। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा होकर कुढ़ने लगा। मैंने गांव में आना जाना कम कर दिया। अगर जाता भी तो घर से बाहर ना निकलता। कभी मुझे अपने आप पर गुस्सा आता, जी चाहता कि खुदकुशी कर लूं। जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से तो मौत ही भली, मगर शायद मैं बुज़दिल था कि ऐसा भी ना कर सका। मैं अक्सर तकदीर बनाने वाले से शिकवा गुनाह हो जाता। ऐ सब जहानों के मालिक, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया था? मैं भी तेरी ही मखलूक हूँ, तेरा ही बनाया हुआ इंसान हूँ, तो फिर तेरे ही तख्लीक किए गए दूसरे इंसान मुझसे नफरत क्यों करते हैं? इससे तो बेहतर था कि तू मुझे पैदा ही ना करता। अगर मैं इस दुनिया में ना आता तो तेरी दुनिया का निज़ाम कौन सा रुक जाना था मेरे रब। सूरज, चांद और सितारों की रोशनी मान तो ना पड़नी थी। मैं लोगों की तंज भरी बातों से तो बच जाता हूँ। शिकवा करते करते मैं रो पड़ता।
پھر سجدے میں گر جاتا اور رو رو کر پروردگار سے معافی مانگتا کہ تیری داد سے شکوہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس میں بھی تیری کوئی مصلحت ہوگی۔ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں تمام عمر بھی تیرے شکر ادا کرتا رہوں تو کم ہے۔ بے شک تو غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ میں تیری ذات سے نا امید نہیں ہوں، جانے کب تیری رحمت جوش میں آ جائے اور تو مجھے مالا مال کر ڈالے۔ میں اس یقین کے سہارے زندگی کے دن گزار رہا تھا کہ ایک روز میری ماں میرے سر پر صحرا دیکھنے کی خواہش لیے اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ مجھے میری ماں کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ میں اس روز بہت رویا۔ میری اس تنہائی اور بربادی کا ذمہ دار میری نظروں میں صرف میرا چاچا تھا، جس نے میرے ارمانوں کے پھولوں کو مسل ڈالا۔ اس کی دولت اور گھمنڈ نے میری ماں کی جان لے لی۔ میرے دل میں چچا سلطان کے خلاف نفرت کا لاوا ابل رہا تھا، مگر میں مجبور اور بےکس تھا کہ میں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ میں جب بھی چچا سلطان یا سریا کو دیکھتا تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ میں اپنے آپے میں نہ رہتا۔ اپنوں کی بے وفائی اور ستم ظریفی کی آگ مجھے جلانے لگتی۔ گاؤں میں رہنا اور جینا میرے لیے عذاب بن گیا، تو میں نے گاؤں کو خیر آباد کہہ دیا اور مستقل طور پر شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ گاؤں میں اب میرا تھا ہی کون سوائے ایک بہن کے۔ کبھی کبھار اس کی خیریت معلوم کرنے گاؤں چلا جاتا، اس کے علاوہ اور میرا گاؤں سے کوئی تعلق نہ رہا۔ تقدیر نے مجھے بھری دنیا میں تنہا کر دیا اور تنہائی کے درد نے میری زندگی میں ایک خلا پیدا کر دیا۔ میں اندھیری راہوں پر لڑکھڑانے لگا۔ میں سوچتا تھا یہ آرزوئیں اور ان کی تکمیل بھی کیا شے ہے۔ کبھی کبھی تو یہ انسان کی زندگی کو خوشیوں سے مالا مال کر ڈالتی ہیں اور کبھی ان کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہیں۔ جس دفتر میں ملازمت کرتا تھا وہاں میری دوستی صرف ایک شخص سے تھی اور اس کا نام برکت تھا۔ میں اب شہر میں اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں ایک دو بار برکت کے ہمراہ اس کے گاؤں بھی جا چکا تھا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں زیادہ تر لوگ بال بچوں والے تھے۔ ہمارے سامنے والے گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ بہت ہی امیر تھے اور پرلطف زندگی گزار رہے تھے۔ جمیلہ کا تعلق اسی گھرانے سے تھا۔ میں نے پہلی بار جمیلہ کو دیکھا تو پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ جمیلہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ اس جیسی خوبصورت لڑکی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنا آپ بھلا بیٹھا، صرف جمیلہ یاد رہ گئی۔ لگتا تھا کہ میں دیوانہ ہو گیا۔ اس کا لمبا قد، خوبصورت نقش، حیا کی سرخی سے بھرپور چہرہ دیکھ کر میں بے خود ہو گیا۔ میں ہر لمحہ اس کی سندرتا میں کھویا رہتا۔ اس کے حسن کی تاب میری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ جب میں ہوش کی دنیا میں آتا تو اپنی بدنصیبی اور بدصورتی پر آنسو بہانے لگتا کہ میں ایسے خواب دیکھنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ جمیلہ میرے لیے نہیں بلکہ کسی شہزادہ گلفام کے لیے بنی اس دنیا میں بھیجی گئی تھی۔ وہ میرے خوابوں کی ملکہ نہیں بلکہ کسی اور کے خوابوں کی رانی تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ جمیلہ کو بھول جاؤں مگر ایسا نہ کر سکا کہ محبت کرنے کا حق تو ہر کسی کو حاصل ہے، اور پھر محبت رنگ و نسل، اونچ نیچ، امیری غریبی کہاں دیکھتی ہے، بس یہ تو ہو جاتی ہے۔ مگر مجھ سے تقدیر نے محبت کرنے کا حق ہی چھین لیا تھا، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ بن گیا تھا۔ پھر بھی نہ جانے مجھے کیوں یہ یقین تھا کہ کبھی تو میری مندگی کی چمن میں مرجھائے ہوئے پھول کھلیں گے، میری خزاں رسیدہ زندگی میں بھی بہار ضرور آئے گی۔ برکت کی بہن کی شادی طے پا چکی تھی۔ اس نے دفتر سے 15 دن کی چھٹی لی اور مجھے بھی اپنے ساتھ گاؤں لے گیا۔ شادی کا ہنگامہ 3 دن رہا اور ختم ہو گیا۔ برکت کے خاندانی گاؤں میں کافی ساری زمینیں تھیں۔ گاؤں سے باہر انہوں نے ایک ڈیرا بنا رکھا تھا جہاں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا۔ شادی کے بعد میں اور برکت اسی ڈیرے پر رہتے تھے۔ رات ہم ڈیرے پر ہی گزارتے اور صبح صبح بھینسوں کا دودھ نکال کر برکت کے گھر لوٹ جاتے۔ برکت کے گھر والے مجھ سے مانوس تھے اور گھر کی عورتیں مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں ان لوگوں کے اخلاق اور خلوص سے بڑا ہی متاثر تھا۔ وہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا، شدید سردی کا موسم۔ صبح کے وقت زمین پر اتنا پالا پڑا ہوتا تھا کہ لگتا تھا جیسے زمین پر کسی نے سفید چادر بچھا دی ہو۔ دور دور تک سفیدی ہی سفیدی نظر آتی تھی، وہ بھی ایک ایسی ہی سرد اور منجمد کر دینے والی صبح تھی۔ میں اور برکت بھینسوں کا دودھ نکال کر بڑی سی بالٹی اٹھائے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، اور ڈیرے کا فاصلہ آدھے میل سے زیادہ تھا۔
उस शदीद सर्दी के आलम में हमने देखा कि एक बंजर सी जमीन पर एक शख्स दो जानों बैठा हुआ है। उसके सर के बाल नहीं हैं और जिस्म पर कपड़ा बराए नाम है। यूं लगता था जैसे वो लिबास से आज़ाद है। मैं और बरकत उसे इस हालत में देखकर बहुत ही हैरान हुए। ये कौन है बेवकूफ़ जो इस सर्दी के आलम में खुले आसमान तले इस तरह बैठा हुआ है। हम अपना तजस्सुस दूर करने के लिए उसकी तरफ बढ़े कि ये कौन है और यहाँ इस शदीद सर्दी में कर क्या रहा है। हम उसके करीब पहुंचे तो ये देखकर हमारी हैरानगी और भी बढ़ गई कि हर तरफ सफ़ेद पाला फैला हुआ था, मगर वो शख्स जहां बैठा हुआ था उसके इर्द गिर्द चारों तरफ 2-2 फीट के फासले तक पाले का नामो निशान ना था। फिर भी उस पर सर्दी का असर अंदाज होना लाजमी था, मगर यूं लगता था कि उसे इस सर्दी की शिद्दत का एहसास ही नहीं है। उसने एक नज़र हमारी तरफ देखा और फिर बेगाना सा बनकर अपने आप में मगन हो गया। उसने हमें नज़रअंदाज कर दिया, मगर हमें उस पर बड़ा तरस आया। बरकत ने उसे मुखातिब किया और दूध की बाल्टी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा लो ये दूध पी लो। बरकत ने हमदर्दी जताते हुए कहा, क्योंकि वो एक कमज़ोर सा इंसान लग रहा था। उसने नज़र उठाकर पहले हम दोनों की तरफ देखा, फिर दूध की बाल्टी की तरफ देखा और फिर उसने हमारे देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से ज़मीन की मिट्टी उठाई और दूध में डाल दी और फिर अपना दायां हाथ बाल्टी के अंदर डालकर हिलाने लगा। मट्टी दूध में घुल हो गई और उसका रंग बदल गया। तमाम दूध गदला हो गया। तो वो बोला, लो अब ये दूध पी लो। हमें उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जी में आया कि इसकी पिटाई कर दें। उसने 10-12 किलो दूध खराब कर डाला, मगर हमने सब्र से काम लिया और उससे कहा कि अब ये सारा दूध तुम खुद ही पियो। अगर तुमने दूध ना पिया तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती ये सारा दूध पिलाएंगे। उसे हमारे गुस्से का अंदाज़ा हो गया था, खामोश रहा। उसने एक बार फिर नज़रें उठाईं, बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और फिर दूध की बाल्टी से अपने होंठ लगाकर दूध पीने लगा और फिर हमारे देखते ही देखते तमाम दूध पी गया। हम हैरान रह गए कि बाल्टी खाली हो गई। उसने जब हमारी तरफ बाल्टी बढ़ाई तो हम परेशान उसकी तरफ देखने लगे। वो एक मरियल सा इंसान है। 10-12 किलो दूध उसके पेट में समा कैसे गया? चूंकि सर्दी भी ज्यादा थी, इसीलिए हमने उससे मजीद कोई बात करनी मुनासिब न समझी और गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। बरकत वहां रुक गया और पानी बाल्टी निकाल कर धोने लगा। बाल्टी धोने से कबल बरकत ने उस बाल्टी के अंदर लगे हुए दूध के कतरों को अपनी उंगली से लगाकर जबान पर लगाया तो मजीद हैरत ज़दा हो गया कि दूध के वो कतरे शहद से ज्यादा मीठे थे। बरकत के कहने पर मैंने भी उन कतरों को चखा तो हैरान हुए बगैर न रह सका। हमें ये यकीन सा होने लगा था कि वो बाबा यकीनन कोई बड़ी पहुंच वाली चीज़ है या ये कि वो कोई जादूगर है, लेकिन इसमें कोई ख़ास बात ज़रूर है जो उसने हमें ये हैरान कर देने वाला तमाशा दिखाया। हम घर आ गए, नाश्ता कर लिया, मगर चैन नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों फिर वापस उसी जगह गए, मगर अब वहां पर वो बाबा मौजूद ना था। हमने इधर उधर देखा मगर कहीं नजर ना आया, लिहाजा हम नाकाम ही वापस आ गए। सुबह जब हम फिर दूध लेकर गांव की तरफ आने लगे तो वही बाबा उसी जगह पर उसी हालत में मौजूद था। हमने फिर उसे दूध पीने की पेशकश की तो वो बिल्कुल इसी तरह तमाम दूध पी गया। ये सिलसिला 4 दिन तक चलता रहा। हम सुबह दूध लेकर आते तो वहां मौजूद होता, हम उसे दूध पीने के लिए देते और वो दूध पी लेता और हम घर वापस आ जाते। इसके बाद वो वहां से गायब हो जाता। ये मुअम्मा हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है, कहाँ से आया है और दिन को वो कहाँ चला जाता है। इस शदीद सर्दी में वो बराए नाम लिबास में जिंदा कैसे है और इतनी सर्दी कैसे बर्दाश्त कर रहा है। रोज बरोज हमारा तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा था। फिर आखिर हमने फैसला किया कि आज हम बाबा से इसकी हकीकत मालूम करके ही रहेंगे। जब बाबा दूध पी चुका तो हमारे कुछ कहने से पहले वो बोल पड़ा और कहने लगा, आज मैं तुम लोगों का तजस्सुस दूर कर ही देता हूँ। मैं वली नहीं हूँ इसलिए कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम गंगा राम है और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ।
میں راولپنڈی سے آیا ہوں اور مدراس جا رہا ہوں۔ میں مدراس میں ایک مندر کا سادھو ہوں۔ مجھے یوگ پر مکمل عبور ہے، اور یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو اسی یوگ کا ہی کرشمہ ہے۔ میں آج یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ اگر تم دونوں کی کوئی خواہش، کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا کام ضرور کر دوں گا۔ تم لوگوں نے بغیر کسی لالچ اور غرض میری خدمت کی ہے، میں اس کا صلہ تم کو دینا چاہتا ہوں۔ میں اور برکت حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگے کہ کون سا کام اسے بتائیں۔ برکت کا تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، البتہ میرا وہی ایک مسئلہ تھا کہ میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی برکت بول پڑا، یہ میرا دوست ہے بابا، یہ دل کا بہت ہی اچھا ہے، مگر اس کی صورت اچھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ اس کی بدصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کی ایک جگہ منگنی بھی ہوئی تھی، لیکن شادی طے ہونے کے بعد بھی پھر منگنی ٹوٹ گئی اور دوسری لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ آپ اس کا یہ مسئلہ حل کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر میرے جگری یار کی شادی ہو گئی تو ہم تمام عمر آپ کو دل سے دعائیں دیں گے اور یاد رکھیں گے۔ میں نے بھی برکت کی ہاں میں ہاں ملائی اور درخواست کی کہ وہ میری شادی کا مسئلہ حل کر دیں۔ بابا گنگا رام نے کچھ دیر سوچا اور پھر مجھے اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگے، میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کے دوران کوئی غلطی نہ ہو پائے۔ اگر غلطی ہو گئی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے عمل میں کوئی غلطی نہ کی تو تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ میں بڑا خوش ہوا اور یہ یقین ہو گیا کہ گنگا رام میرا کام ضرور کرے گا۔ میں نے کہا، آپ مجھے عمل بتائیں، میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ گنگا رام نے مجھے ہندی زبان کے چند الفاظ بتائے اور کہا کہ 40 راتوں میں یہ عمل کسی قبرستان میں بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ آدھی رات کو قبرستان میں جا کر کسی جگہ تھوڑی سی آگ جلانی ہے۔ مجھے اپنے ساتھ سرخ مرچیں لے کر جانا ہوں گی۔ جتنی بار یہ الفاظ یا منتر پڑھنا ہے اتنی ہی بار ایک مرچ اس آگ میں ڈالتے جانا ہے۔ یوں 40 مرچیں ہر رات کو اس آگ میں جلانی ہے۔ 20 دن کے بعد مجھے اس لڑکی کے سامنے جانا ہے جس سے میری شادی کرنا ہے۔ اول تو یہ امید ہے کہ 40 دن کا عمل مکمل ہونے سے قبل ہی میری اور اس لڑکی کی شادی ہو جائے گی، ورنہ عمل کے بعد تو شادی یقیناً ہو جائے گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ تمہیں خود ہی وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی مشکل اور خوفناک تھا، مگر یہ میری زندگی کی رعنائیوں اور خوشیوں کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے میں نے یہ عہد کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے گنگا رام کا بتایا ہوا عمل ضرور کروں گا۔ گنگا رام نے مجھے اپنے مدراس کا مکمل پتہ بھی دیا کہ اگر میں اسے خط لکھنا چاہوں اس پتے پر تو لکھ سکتا ہوں۔ گنگا رام ہندوستان روانہ ہو گیا۔ میں اور برکت بھی 2 دن کے بعد شہر ڈیوٹی پر آ گئے۔ سوریا کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، البتہ منگنی ساتھ والے گاؤں میں ملک مکھن خان کے بیٹے ملک سجاول سے طے پائی تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کی شادی ہونا تھی۔ میرے لیے سوریا کو حاصل کرنا اور چچا سلطان سے بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور سوریا کو حاصل کرنے کی خاطر گنگا رام کا بتایا ہوا عمل شروع کر دیا۔ ہم شہر کے جس علاقے میں رہ رہے تھے وہاں سے قریب ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے ارد گرد کافی فاصلے پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں نے رات کے وقت قبرستان جا کر ماحول اور حالات کا جائزہ لیا اور ایک گڑھے نما جگہ عمل کے لیے منتخب کر لی۔ پھر جب 11 بجے تو میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ سردی سے بچنے کا پورا بندوبست بھی کیا تھا، پھر بھی سرد ہوائیں دل کو چیرتی جا رہی تھی۔ جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ قبرستان میں چھائی ہوئی ویرانی اور سناٹے سے مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ ادھر ادھر نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اندھیری رات میں راستے بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ قسم کھا رکھی تھی کہ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ سوریا کو حاصل کرنے کی خاطر تو میں آگ کے سمندر میں بھی کودنے کو تیار تھا۔ یہ عمل تو میرے لیے معمولی سی بات تھی۔ میں پہلی رات جب عمل سے فارغ ہوا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں واپس مکان پہنچا تو نڈھال سا ہو کر بستر پر گر پڑا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دن کو میری آنکھ دیر سے کھلی تو میری طبیعت سنبھل گئی، ورنہ رات کو تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا انگ انگ دکھ رہا ہے اور میں شدید بخار میں مبتلا ہوں۔ اب میری جھجک اور خوف ختم ہو گیا اور میں ہر رات باقاعدگی سے قبرستان جا کر گنگا رام کا بتایا ہوا عمل کرنے لگا۔
यूं ही 20 दिन गुजर गए। गंगाराम के कहने के मुताबिक मुझे 20 दिन बाद सुरैया के सामने जाना था, मगर मैं ये बात भूल गया। मैं ना ही गांव गया, ना ही सुरैया के सामने जाने के बारे में सोचा, मगर अमल मुसलसल जारी रखा, ये सोच कर कि 40 दिन बाद मैं गांव जाऊंगा तो गंगाराम के बताए हुए अमल का रद्द अमल देखूंगा। 20 रोज अमल करने के बाद मैंने महसूस किया कि जब मैं अमल के दौरान सुर्ख मिर्च को आग में डालता हूं तो वो जलने लगती है। साथ ही धुएं में से किसी औरत की हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें सुनाई देती। यूं लगता है जैसे कोई औरत दर्द की शिद्दत से कर्रा रही हो और सिसकियां ले रही हो। मैं तो यही समझा कि ये सुरैया की सिसकियां हैं और गंगाराम का बताया हुआ अमल असर दिखा रहा है। आखिरी 20 दिनों में मैं सुरैया की सिसकियां सुनता और खुश होता रहा। मुझे यूं महसूस होता जैसे वो फरियाद कर रही है और तड़प रही है। सुरैया ने मेरे साथ शादी करने से इनकार करके जो अजियत मुझे दी थी, मैं उसका बदला ले रहा था और ये बात मेरे लिए बड़ी तस्कीन का बायस थी। 40 रातें गुजर गई तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने अमल मुकम्मल कर लिया और मैं अगली सुबह गांव की तरफ चल पड़ा कि सुरैया के सामने जाकर इसका रद्द अमल देखूं। यकीनन अब वो मेरे बारे में सोचने लगी होगी। मैं शादी के सपने सजाए गांव जा पहुंचा। मैं गांव से चंद कदम के फासले पर था कि मैंने देखा कि गांव के लोग कोई जनाजा उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मैं भी उसी सिमत चल पड़ा और जनाजे में शामिल हो गया। चलते चलते मैंने गांव के एक आदमी से दरियाफ्त किया कि कौन फौत हुआ है। उसकी जबान से मरने वाले का नाम सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, इसलिए कि वो जनाजा सुरैया का था। मेरी आंखें दुख और दर्द की शिद्दत से भर आई। मैंने उसकी नमाज जनाजा में भी शिरकत न की और थके थके कदमों से अपनी बहन के घर आ गया। बहन रशीदा ने बताया कि सुरैया 20 दिन कबल बीमार हुई थी। उसकी बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही थी। उसके पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठती थी और वो जोर जोर से रोती और चीखती चिल्लाती थी। उसके बाप ने उसका बहुत इलाज कराया, शहर में बड़े अस्पताल भी लेकर गए, मगर उसे कहीं भी आराम ना आया। बिलाखिर वो रात को मर गई। किसी ने भी उसकी बीमारी नहीं पकड़ी। उसे चलते फिरते न जाने क्या हो गया। बीमारी आनन फानन नहीं आई और उसे मौत के मुंह में ले गई। मगर मैं जान गया था कि सुरैया क्यों और कैसे मरी। मैंने गंगाराम के बताए हुए अमल में गलती कर डाली थी। अगर मैं 20 दिन के बाद मिलने आ जाता तो आज सुरैया का जनाजा नहीं बल्कि उसकी डोली उठती, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं अपने आप को सुरैया का कातिल समझने लगा, मगर इसके साथ साथ न जाने क्यों मुझे एक सुकून और इत्मीनान का एहसास हो रहा था कि अगर सुरैया मेरी ना हो सकी तो किसी की भी ना हो सकी। मैं मजीद गांव में न रुका और उसी शाम वापस शहर लौट आया। जब मैंने बरकत को सुरैया की मौत की खबर सुनाई तो वो भी अफसुर्दा हो गया। यूं ही 1 माह गुजर गया। मैं एक रोज गंगाराम को खत लिखा और उसे तमाम हालात बताए। गंगाराम ने जवाबी खत में मुझे डांट पिलाई कि तुमने मुझे कातिल बना दिया। मैं अपने आप को सुरैया का मुजरिम और कातिल समझने लगा हूँ और ये कसक कि मैं तमाम उम्र महसूस करता रहूंगा। इस साहने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम अमल में गलती ना करते तो आज सुरैया तुम्हारी होती, मगर तुमने मेरी सारी मेहनत और इबादत पर पानी फेर दिया। जी चाहता है कि मैं तुम्हें इस जुर्म की सजा दूं और तुम्हारी तमाम उम्र शादी न हो सके, मगर ना जाने क्यों मुझे तुम पर रहम और तरस आ जाता है। शायद इसलिए कि तुम बदसूरत हो और कोई औरत तुम्हारी जिंदगी में खुशी और मर्जी से नहीं आएगी। तुमने मेरी खिदमत भी की है, लिहाजा तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। मजीद एक अमल बता रहा हूं जो निहायत ही आसान सा है। मैं इस लिफाफे में थोड़ी सी राख डालकर भेज रहा हूं। अब तुम जिस लड़की से शादी करने के ख्वाहिशमंद हो, यह राख किसी भी तरीके से उसके खाने में मिला देना। तुम्हारे मन की मुराद जरूर पूरी हो जाएगी। ये निहायत ही आसान अमल है। उम्मीद है कि अब तुम्हें नाकामी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। गंगाराम के खत और उसकी मेहरबानी से मेरे मन के मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे और मंजिल एक बार फिर करीब और आसान दिखाई देने लगी। खत पढ़ने के बाद मेरा ध्यान फौरन जमीला की तरफ गया। मैं उसके बारे में सोचा, मगर उसे हासिल करना निहायत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था। इसीलिए मैंने किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने गंगाराम की भेजी हुई राख अपनी जेब में रख ली कि मुझे जब भी और जहां भी मौका मिला मैं अपना काम दिखा दूंगा। अब मुझे किसी मखसूस लड़की से गर्ज ना थी। गर्ज थी तो सिर्फ ये कि कहीं भी और किसी से भी मेरी शादी हो जाए बस।
مزید 1 ماہ گزر گیا۔ ایک شام میں اپنے مکان میں اکیلا تھا کہ برکت کسی کام سے بازار گیا ہوا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے جمیلہ کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا اور پریشان سا لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے سے قبل ہی وہ بولا، بھائی جان، امی بیمار ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے، امی کو اسپتال لے کر جانا ہے، آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیوں نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کے باہر سے کنڈی لگا دی اور اس کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ پھر میں اس کی ماں کو ٹیکسی میں بٹھا کر اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور اس کو اسپتال میں داخل کر لیا۔ کچھ ادویات ڈاکٹر نے لکھ دی کہ یہ بازار سے لے آئیں۔ میں نے مطلوبہ ادویات لا کر دے دی اور جمیلہ کو ان کے پاس ہی چھوڑ کر واپس آ گیا اور جمیلہ کے گھر جا کر اس کی بہن بھائیوں کو تسلی دی کہ ان کی ماں جلد ٹھیک ہو کر ان کے پاس واپس آ جائے گی۔ پھر میں پانی پینے کے بہانے کچن میں چلا گیا۔ ایک ہانڈی میں سالن پڑا ہوا تھا۔ میں نے گنگا رام کی دی ہوئی راکھ تھوڑی سی مقدار میں ہانڈی میں ڈال دی اور گھر لوٹ آیا۔ 2 دن بعد جمیلہ کی ماں صحت یاب ہو کر گھر آ گئی۔ وہ لوگ میرے احسان مند تھے کہ میں نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی۔ یوں ان لوگوں سے سلام دعا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ گنگا رام کی بھیجی ہوئی راکھ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ جمیلہ خود ہی میری طرف راغب ہونے لگی۔ اس کے گھر کے سبھی افراد میرے گرویدہ ہو گئے اور جمیلہ کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کر میرے سامنے آ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ اس روز میں بہت ہی خوش ہوتا، آئینے کے سامنے جا کر اپنا بھدا چہرہ دیکھتا، روزانہ شیو بناتا اور بالوں کو سنوارتا، خوشبوئیں لگاتا۔ یوں لگتا جیسے میری منزل نزدیک آ گئی ہے۔ میری زندگی میں بہار کا موسم آ گیا۔ پھر ایک روز میں جمیلہ کے ماں باپ کو اپنے مکان میں داخل ہوتے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے مجھے جمیلہ کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کر ڈالی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ گنگا رام کی بھیجی ہوئی راکھ اپنا کام دکھا گئی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر انکار کرنا چاہا تو وہ دونوں میری منتیں کرنے لگے اور التجائیہ کہنے لگے، ہم تو جمیلہ کی خاطر تمہارے پاس سوالی بن کر آئے ہیں۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو جمیلہ زندہ نہ رہے گی، وہ اپنی زندگی ختم کر لے گی۔ وہ ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرتی ہے، اس کے لبوں پر ہر وقت تمہارا ہی نام رہتا ہے۔ وہ تمہاری دیوانی ہو گئی ہے، اسی لیے اب تم انکار نہ کرنا۔ شادی کے بعد ہم تمہیں اپنے گھر رکھیں گے اور تمہیں کاروبار بھی کرائیں گے۔ میں نے مزید منتیں نہ کروائیں اور رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں جمیلہ سے میری شادی ہو گئی۔ وہ میری زندگی کا یادگار اور سنہرا دن تھا۔ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ وہ میری جمیلہ کی زندگی میں پہلی رات تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ جمیلہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ وہ عروسی سیج پر یوں بیٹھی تھی جیسے کسی یونانی نقاش کے ہاتھوں سے تراشیدہ وینس کا مجسمہ ہو۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک سے جل ترنگ سا بج اٹھتا تھا۔ رخسار حیا کی آگ سے دہک رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں جادو تھا۔ وہ سراپا خمار اور ہمتن کیف تھی۔ اس کی رگوں میں خون نہیں، شراب دوڑ رہی تھی۔ ہماری ازدواجی زندگی نہایت شاندار اور پرسکون گزرنے لگی۔ جمیلہ نے میری ساری تشنگی مٹا ڈالی۔ وہ اتنی حسین ہونے کے باوجود مجھ جیسے بدصورت مرد کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ہم 2 بچوں کے والدین بن گئے۔ میں نے ملازمت چھوڑ دی تھی اور کاروبار شروع کر لیا تھا۔ اپنا گھر بھی بنا لیا تھا۔ جمیلہ کے والدین نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ زندگی نہایت ہی پرسکون اور شاندار تھی کہ میری زندگی میں پھر ایک طوفان آیا اور میں پھر سے اندھیروں میں بھٹکنے لگا۔ جب سے ہم اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہوئے تھے تب سے ہمارا سکون غارت ہو گیا تھا۔ گھر کے فرش سے اچانک ہی خود بخود آگ بھڑک اٹھتی تھی جس سے گھر کی کئی قیمتی چیزیں بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آگ خود بخود لگ کیسے جاتی ہے۔ میں نے اس معاملے میں سب سے پہلے گنگا رام سے رابطہ کیا۔ اسے کئی خط لکھے مگر اس کی طرف سے کسی بھی خط کا جواب نہ ملا تو میں خود ہندوستان جانے کا پروگرام بنانے لگا کیونکہ میں اپنے کسی عمل سے رجوع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسلام آباد جا کر ہندوستان کے سفارت خانے سے وہاں کا ویزا لگوایا اور ہندوستان روانہ ہو گیا۔ میں مدراس گنگا رام کے دیے ہوئے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ گنگا رام تو فوت ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی موت کا بے حد دکھ ہوا۔
میں نے اپنے مسئلے کے سلسلے میں کئی اور سادھوؤں سے رابطہ کیا، مگر ہر کسی نے جواب دیا کہ ہم خود گنگا رام کے شاگرد ہیں، اس کے بتائے عمل کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے ہم اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو کر واپس وطن لوٹ آیا۔ یہاں آ کر میں اپنے وطن کے عاملوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ اس سلسلے میں میری مدد کریں اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ہر ایک نے مجھے کوئی نہ کوئی عمل بتایا اور روپے بٹورے، مگر مجھے اس اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ سے پھر بھی نجات نہ مل سکی۔ بلکہ اب تو اکثر ایسا ہونے لگا کہ کبھی جمیلہ کا دوپٹہ آگ پکڑ لیتا، کبھی اس کے بستر کو آگ لگ جاتی۔ میرے بچے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے اس گھر میں رہنے سے انکار کر دیا اور نانا نانی کے پاس جا کر رہنے لگے۔ ان واقعات نے مجھے دیوانہ سا بنا دیا، میں بے بس ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن میری دکان میں بھی آگ لگ گئی اور دکان کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور اس آگ سے کس طرح نجات حاصل کروں۔ میں تو یہی محسوس کرنے لگا تھا اور جان گیا تھا کہ یہ آگ میرے کرتوتوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نہ نماز پڑھتا تھا، نہ ہی اللہ کو یاد کرتا تھا۔ ایک روز میں نہایت ہی پریشانی کے عالم میں کسی عالم کی تلاش میں سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک مجذوب دیوانے نے میرا راستہ روک لیا اور غصے سے بولا، او بدبخت، تو اپنے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس کے سامنے سر جھکا۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، میں نے بھری پڑی سڑک پر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منتیں کرنے لگا۔ راہ چلتے لوگ ٹھٹک گئے، رک گئے، میرا تماشا دیکھنے لگے۔ میں مجذوب کے پاؤں پکڑے منتیں کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس بلائے ناگہانی سے نجات دلا دے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اسے رحم آ گیا اور اس نے کہا، چل بدبخت۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دوری پر ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کے نزدیک پہنچ کر اس نے کہا، اوے بدبخت، جا، وہاں نل ہے، پہلے نہا، وہیں طاقچے پر کپڑے ہوں گے، انہیں پہن لے، پھر خدا کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، سمیع و کبیر ہے، وہ تیری دعاؤں کو ضرور سنے گا، تیری معافی ضرور قبول کرے گا۔ جا، اب دیر نہ کر، ورنہ تو بھی اس انجانی آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ میں تیر کی طرح اندر داخل ہو گیا، نہا دھو کے نئے کپڑے پہنے جو نامعلوم کس کے تھے مگر میرے جسم پر فٹ آ گئے تھے۔ میں نے نماز پڑھی۔ ابھی میں سورہ فاتح کی تلاوت کر رہا تھا کہ مجھ پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ میں نے بہزار وقت نماز تمام کی اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں گر گیا۔ اس وقت میری زبان پر ایک ہی الفاظ تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پتہ نہیں میں نے اس آیت کو کتنی بار دہرایا۔ مجھے ہوش تب آیا جب ایک بارز شخص نے میرے کاندھے کو پکڑ کر ہلایا اور بتایا کہ ظہر کی اذان ہونے والی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں 2 گھنٹے سے سجدے میں پڑا ہوا ہوں۔ مصلی میرے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ میں نے برسوں بعد باجماعت نماز ادا کی اور گھر لوٹ آیا۔ میں اس مجذوب کو بھی بھول چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا اسے منتظر پایا۔ اس نے میری پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، تیرا اخلاق لامحدود قوتوں کا مالک ہے۔ شیطان وقتی طور پر گمراہ کرتا ہے لیکن بالآخر اسے شکست ہوتی ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے تو نے شیطان کی پناہ چاہی اور من کی مراد پا لی، مگر یہ مراد تجھے زندگی بھر کے لیے اذیت میں مبتلا کر گئی۔ تو اب ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتا رہ، شاید اس رب جلیل کو تجھ پر رحم آ جائے اور ایک معصوم کو ورغلا کر اپنے دام میں پھنسانے کی سزا سے تو بچ جائے۔ بے شک رب بڑا جلیل اور رحیم ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے۔ جب سے میں نے نماز شروع کی تو مجھے اس آگ سے نجات مل گئی جو اچانک بھڑک اٹھتی تھی، لیکن اس دوران میں
میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جمیلہ کی چاہت میں اب وہ گرم جوشی نہیں رہی، اب وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ معلوم نہیں کہ وہ کس سوچ میں ڈوبی رہتی تھی، مگر میں جان گیا تھا کہ اس پر سے اب میرا سحر ٹوٹ گیا ہے۔ اسے میری بدصورتی اور اپنی خوبصورتی کا احساس لگاتار رہتا ہے۔ اس کا یہ انداز میرے لیے پشیمانی کا سامان تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی اور گم سم رہنے لگی، اور پھر ایک دن وہ میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ میرا غم ناقابل فراموش ہو چکا ہے۔ میں پل پل مرتا اور جیتا ہوں، خون جگر کی آنکھوں سے بہتا رہتا ہے۔ نماز پڑھ کر اللہ کے حضور زور و شور سے گڑ گڑاتا ہوں تاکہ میرے گناہ دھل جائیں۔ پتہ نہیں میرے گناہ دھل پائیں گے یا نہیں۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔